الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعہم اجمعین۔ سامعین محترم، سالانہ کاتب وحی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کانفرنس میں تشریف لانے والے معزز و محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، خوبصورت کانفرنس کے انعقاد پر تمام احباب کو، منتظمین کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کانفرنس کو اہل علاقہ کے لیے خیر و برکت اور ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو لکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حرم ہے، مومنوں کی ماں ہے، اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے دربار کے وہ چمکدار اور نمایاں صحابی ہیں جنہیں 1400 سالوں میں لمحہ بھر کے لیے بھی امت کا کوئی فرد فراموش نہیں کر سکتا۔ میں بغیر کسی تمہید کے اپنے عنوان کی جانب بڑھنے کی کوشش کروں گا۔ آخر کیا وجہ ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک طبقہ مسلسل تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے؟ آپ کو بہت سے جوابات مجھ سے پہلے علامہ عبدالجبار حیدری صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کی خوبصورت مدلل گفتگو سے مل گئے ہوں گے۔ کچھ باتیں عنوان کی مناسبت سے مزید آپ کے گوش گزار کروں گا۔ ایک غلط فہمی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار سے فرمایا کہ عمار، تجھے باغی گروہ قتل کرے گا، اور جنگ صفین میں حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فوج میں تھے، اور جنگ صفین میں حضرت عمار کی شہادت ہوئی، تو بڑی آسانی سے اس حدیث کو بنیاد بنا کر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر طعن و تشنیع کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرما دینا کہ عمار تجھے باغی گروہ قتل کرے گا، اور حضرت عمار کا صفین کے میدان میں شہید ہو جانا، اور اسی ماحول کو سامنے رکھنے کے بعد سیدھا وار سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کرنا، یہ سراسر زیادتی اور ناانصافی ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچپن میں کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا میرا یہ بیٹا حسن سردار ہے، اور یہ دو مسلمان گروہوں کے درمیان میں صلح کروائے گا۔ حضور علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ ایک گروہ باغی ہوگا جو میرا بیٹا حسن سردار بنے گا تو اس کو قریب کرے گا۔ حضور علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ دو مسلمان گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا، اس صحیح حدیث کو سامنے رکھنے کے بعد حضرت حسن کا جن دو گروہوں کو صلح کروا دینے کا
خوبصورت واقعہ امت نے دیکھا۔ وہ دو گروہ کون سے ہیں؟ ایک وہ جو حضرت علی کے پیچھے اور دوسرے وہ جو حضرت معاویہ کے پیچھے ہیں۔ رہی بات حضرت عمار کی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا عمار تجھے باغی گروہ قتل کرے گا۔ کیا تمام علماء اس بات پر متفق نہیں ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل باغی تھے؟ کیا تمام لوگ اس بات پر متفق نہیں ہیں کہ حضرت عثمان کے خون سے جنہوں نے اپنے ہاتھوں کو رنگین کیا وہ باغی تھے؟ اور تمام لوگ اس بات پر کیا متفق نہیں ہیں کہ انہی کی چال بازیوں کے نتیجے میں جنگ جمل کی صورتحال پیدا ہوئی اور انہی چال بازوں نے جنگ صفین کا ماحول پیدا کیا اور انہی لوگوں نے حضرت حسن نے جب حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی انہی حضرت علی اور حضرت حسن سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں نے حضرت حسن کے پاؤں میں نیزہ مارا، حضرت حسن کے خیمے کو جلایا، حضرت حسن کے پیروں کے نیچے سے مسلح کھینچا اور کہا کہ تم نے معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کر کے ہمیں ذلیل کروا دیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے سارے ان واقعات سے پہلے کیا یہ وہی طبقہ نہیں جو حضرت عثمان کے قتل سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کرنے کے بعد حضرت علی کو نماز فجر میں وار کرنے کے بعد شہید کرتا ہے؟ کیا یہ وہی طبقہ نہیں ہے جو حضرت عمر بن عاص کو نشانہ بناتا ہے؟ کیا یہ وہی طبقہ نہیں ہے جو ایک ہی وقت میں دنیا کے 3 مختلف حصوں میں ایک ہی فجر کی نماز میں حضرت عمر بن عاص، حضرت معاویہ اور حضرت علی پر نماز فجر میں وار کرتے ہیں؟ حضرت معاویہ زخمی ہوئے، اسی فجر کی نماز میں حضرت علی شہید ہوئے اور حضرت عمر بن عاص اس دن نماز پڑھانے کے لیے نہیں آئے، ان کی جگہ پر نماز کے لیے آنے والے ایک دوسرے سخت شخص پر جان لیوا حملہ ہوا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں حدیث عمار کو بنیاد بنا کر حضور کے صحابی حضرت معاویہ پر زبان درازی کرنے والوں، قلم چلانے والوں، اگر قاتلین عثمان کو جنگ جمل کا الزام دیتے ہو، جنگ صفین کا الزام دیتے ہو، قاتلین عثمان کو حضرت علی اور حضرت معاویہ پر حملے کا الزام دیتے ہو، قاتلین عثمان کو وقت کے بدلنے کے ساتھ ساتھ حضرت عمر بن عاص پر قاتلانہ حملے کا الزام دیتے ہو اور انہی لوگوں پر حضرت حسن کا نیزہ مارنے کا جرم تلاش کرتے ہو، انہی لوگوں کے ہاتھوں پر حضرت حسن کے پاؤں کے نیچے سے مسلح کھینچنا بتاتے ہو، انہی لوگوں کے ہاتھوں سے حضرت حسن کو زہر دینا بتلاتے ہو، تو صرف حضرت عمار کی بات کو گول کر کے حضرت معاویہ کے کھاتے میں ڈالنا اور باقی تمام کاروائیاں اور چال بازیاں قاتلین عثمان کے کھاتے میں ڈالنا، یہ انداز ہی اس بات کی دلالت ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں حدیث عمار کو ان کے خلاف زیادتی کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ سچی بات یہی ہے جن کے ہاتھوں پہ حضرت عثمان کا خون ہے انہی کے ہاتھوں پہ حضرت عمار کا خون۔ اللہ کے رسول کا فرمان سچا ہے۔ حضرت حسن نے 2 مسلمان گروہوں کے درمیان میں صلح کروائی، اللہ کے رسول کا فرمان سچا ہوا یا نہیں ہوا؟ اور اللہ کے رسول کا فرمان کہ عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا، یہ وہی باغی گروہ جن کے ہاتھوں پہ حضرت عثمان کا خون تھا، انہوں نے موقع پا کر حضرت عمار کو شہید کیا۔ حضرت عمار کی شہادت پر بھی حضور علیہ السلام کا فرمان سچا ثابت ہوا یا نہیں ہوا؟ اور اس سے آگے چلیں تو آپ کو نظر آئے گا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں وہ صورتحال یکسر بدل گئی جو صورتحال حضرت عثمان غنی کی شہادت سے مسلمانوں کے درمیان میں پیدا کی گئی، جس صورتحال کے نتیجے میں
حضرت علی اور حضرت معاویہ کو دور کیا گیا، جس کے نتیجے میں جنگ جمل جیسے تکلیف دہ واقعات سامنے آئے، جس صورتحال کے نتیجے میں حضرت حسن کو زخم اٹھانے پڑے۔ جب حضرت حسن نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، آپ اس بات کو بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ یہ صلح ہو جانے کے بعد سب سے کڑا وقت کن کے لیے تھا، سب سے مشکل وقت کن کے لیے تھا، سب سے تکلیف دہ حالات اس صلح کے بعد کن لوگوں کے لیے پیدا ہوئے؟ یہ انہی لوگوں کے لیے پیدا ہوئے جو حضرت عثمان کا محاصرہ کرنے والے تھے۔ یہ ان لوگوں کے لیے پیدا ہوئے جنہوں نے علی اور معاویہ دونوں بھائیوں کو آپس میں جڑنے نہیں دیا۔ یہ انہی لوگوں کے خلاف حالات پیدا ہوئے جنہوں نے حضرت حسن کو زخم دیے تھے۔ یہ انہی کے خلاف حالات پیدا ہوئے جن کے ہاتھوں پہ حضرت عمار کا خون تھا۔ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے کیا کہنے، اس کو کسی شاعر نے کہا، جب بڑا معاویہ تو روم پار کر گیا، حکومت کفار کی وہ تار تار کر گیا، معاویہ نے حق کا علم بلند کر دیا، سازشی کفار کو گھروں میں بند کر دیا۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ تمام سازشی گھروں میں بند ہو گئے اور ان کی تمام چال بازیاں ناکام ہو گئی، اور اسلام کا پرچم جہاں 44 لاکھ مربع میل پر لہرا رہا تھا، اور قرآن مجید کہتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، زمین کی خشکی کا کل رقبہ 1,20,00,000 مربع میل ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے اللہ نے اس دین کو غالب کرنے کے لیے بھیجا۔ اگر 44 لاکھ مربع میل پر دین کا جھنڈا پہنچ کے رک جاتا، اس آیت کریمہ کا سچا ہونا کب ثابت ہوتا؟ اگر 50 لاکھ پر دین اسلام کا جھنڈا پہنچ کر رک جاتا، اس آیت کریمہ کے سچے ہونے کا زمانہ پھر کون سا ہوتا؟ یہاں تک کہ اگر 60 لاکھ مربع میل تک میں بھی اسلام کا جھنڈا پہنچ کر رک جاتا تو بھی یہ آیت کریمہ سچی نہ ہوتی، کیونکہ دنیا کہتی، قرآن تو کہتا ہے کہ دین نے غالب آنا ہے۔ 1,20,00,000 کا آدھا 60 لاکھ مربع میل ہے، اس کا مطلب یہ ہوا آدھی دنیا پر تو اسلام آیا، باقی آدھی دنیا پر اسلام نہیں آیا۔ آیت کریمہ کے سچے ہونے میں شک ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کے صحابی حضرت معاویہ کے زمانے میں 64,65,000 مربع میل پر محمد کریم کے نبوت اور رسالت اور اسلام کے جھنڈے کو پہنچا کر، قرآن کی دعوت کو پہنچا کر، خلفاء کے نظام کو پہنچا کر آیت کریمہ کو سچا کر دیا۔ ساری دنیا کو چیلنج ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر کا عملی مظہر بتاؤ رسول اکرم کے زمانے میں ہوا، جواب آئے گا نہیں ہوا۔ بتاؤ ابو بکر کے زمانے میں ہوا، جواب آئے گا نہیں ہوا۔ بتاؤ عمر عثمان علی کے زمانے میں ہوا، جواب آئے گا نہیں ہوا۔ بتاؤ حسن کے زمانے میں ہوا، جواب آئے گا نہیں ہوا۔ پوچھا جائے گا اس آیت کریمہ کا عملی مظہر دنیا نے کب دیکھا؟ ہر شخص بتائے گا آیت تو محمد کریم کے قلب انور پہ آئی، لیکن آیت کریمہ کا عملی مظہر حضرت معاویہ کے زمانے میں جب آدھی سے بھی زیادہ دنیا پر اسلام کا جھنڈا لہرا رہا تھا۔ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کی روشنی میں ماننا پڑے گا دور امیر معاویہ کا تھا، لیکن سایہ محمد مصطفیٰ کا تھا۔ دوسرے پہلو کو دیکھتے ہیں، جب بات آ جائے صحابی کی، اس وقت ہماری آنکھیں بند ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو چنا ہے۔ نماز پڑھنے سے کوئی نبی بن سکتا ہے؟ اللہ نے صحابہ کو چنا ہے۔ تہجد پڑھنے سے کوئی صحابی بن سکتا ہے؟ اللہ کا انتخاب انبیاء کی جماعت ہے، اللہ کا انتخاب صحابہ کی جماعت ہے۔
حضور آئے تو نبوت کا دروازہ بند، حضور گئے تو صحابیت کا دروازہ بند۔ اپنی مرضی سے نہ کوئی نبی بن سکے نہ کوئی صحابی بن سکے، اپنی مرضی سے کوئی کوشش کر لے تو حافظ بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا؟ بولو، کوشش کرنے سے کوئی ڈاکٹر بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا؟ بلند آواز سے، کوشش کرنے سے کوئی پائلٹ بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا؟ سیاستدان بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا؟ یاد رکھیے، کوشش کرنے سے جو منصب حاصل ہو اس منصب پر تنقید جائز ہے، کوشش کرنے سے جو منصب ملے اس منصب پر تنقید ہو سکتی ہے، اور اس منصب والے کو تولنے کے لیے تاریخ کے ترازو کو استعمال کیا جائے گا۔ لیکن وہ منصب جو کوشش سے نہ ملے وہ منصب انبیاء کا ہے، وہ منصب جو کوشش سے نہ ملے وہ مقام اصحاب محمد کا ہے۔ اس مقام و مرتبے کو اللہ نے اپنے انتخاب کے نیچے رکھا۔ اگر کوشش والے مناصب کو تولا جائے گا، تاریخ کے ترازو میں تولا جائے گا، انتخاب خداوندی کے مناصب کو تولا جائے گا تو تاریخ میں نہیں قرآن میں تولا جائے گا۔ پورے فیصل آباد دے وچ ایڈا کملا کوئی نہیں جڑا لکڑ موڈے تے رکھ کے سنیارے دی دکان تے تلان چل جائے، تے ایڈا کملا بھی کوئی نہیں تولے سونے دی ٹکی جیب چھپا کے لکڑاں والے ٹال تے جا کے کہے مینوں تول دیو۔ وہ کہندے نے خیر نال، کہندے بھائین تسی ٹریکٹراں دا بھی تا وزن کردے ہی ہو نا، گنیاں دا بھی تا کردے ہی ہو، اے میں سونا لے کے آیا اے دا بھی کر دیو۔ وہ کہندے نے سونے دا وزن کرن تو پہلے تیری عقل دا علاج نہ کر دیا، پھر وہ ظاہر ہے اس کو دیکھے گا، اگر تو وہ پاگل ہے تو لاہور کے کسی ہسپتال میں، اور اگر نشئی ہے تو منشیات کا علاج تو فیصل آباد میں بھی کئی جگہ پہ ہوتا ہے۔ لیکن جہاں پہ گنے کا وزن کیا جاتا ہے، جس کانٹے پہ ٹرک کا وزن کیا جاتا ہے، اس ترازو پہ سونے کی ٹکیا کو نہیں تولا جاتا۔ سونے کی ٹکیا کو تولنے کے لیے دنیا نے ترازو اور بنایا ہے، لکڑی کو تولنے کے لیے دنیا نے ترازو اور بنایا ہے۔ انبیاء اور صحابہ کی بات آئے گی قرآن سے پوچھا جائے گا، ان کے علاوہ کسی کی بات آئے گی تاریخ سے پوچھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں جماعتوں کو چنا، اور کوشش کے بعد جو منصب ملے اس پہ تنقید ہو سکتی ہے۔ حافظہ تے تنقید ہو سکتی یا کوئی نہ؟ بولو، مولویاں تے ہو سکتی یا کوئی نہ؟ سیاست دانہ تے ہو سکتی یا کوئی نہ؟ یہ تسی ویکھی کھڑے ہوں، ایک پاسا سندھ والے پاسوں پنجاب تنقید کرن ٹریا، ایک پنجاب والے پاسوں سندھ تنقید کرن ٹریا۔ اللہ جانے ادھر کی لین گئے نے تے اتھے کی لین آئے نے، سان نہیں سمجھ آئی۔ اور اس پوری کاروائی کا ملک کو کیا فائدہ ہوگا؟ اس پوری صورتحال سے پیٹرول سستا ہونے کی کوئی امید پیدا ہو جائے، اس پوری صورتحال سے معاشی استحکام کی کوئی شکل پیدا ہو جائے، اس کا امکان زیرو بٹا زیرو بھی نہیں ہے۔ لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ جناب ہم اصل میں موومنٹ کر رہے ہیں تاکہ آنے والے انتخابات کی تیاری کی جائے۔ وہ کہتے ہیں نا، غریب کی بیٹی تو بھوک سے مر گئی، امیر کی بیٹی نے ہیرے کو نگل کے خودکشی کر لی۔ یہاں لوگوں کے پاس روٹی نہیں ہے، یہاں لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے، یہاں مہنگائی کی وجہ سے کمر جھک چکی ہے، انتہائی پریشانی کی عالم میں پورے پاکستان کے لوگ شب و روز گزار رہے۔ میں صدقے جاواں جس ملک دے وچ ایسے بندے نے دیہڑی نہ لان تے رات دی روٹی کوئی نہیں، اسے ملک دے وچ بندے مہینے دا ٹائم لے کے کنٹینر تے چڑھے پھردے نے، ان پرواہ کوئی نہیں۔ آؤ بتاؤں حضرت عمر کا دور کیا ہے کہ جب حضرت عمر کی بینائی کمزور ہو گئی، کسی نے کہا عمر آپ زیتون استعمال کرنا ہی چھوڑ چکے،
خشک ٹکڑے کھا کھا کر آپ کی بینائی کمزور پڑ گئی ہے. خدا کے لیے تھوڑا بہت زیتون، تھوڑا بہت روغن استعمال کر لیں، آپ کی صحت تھوڑی سی بحال ہو جائے. عمر نے جواب دیا جب تک میری رعایا میں ایک بچہ بھی بھوکا سوتا ہے عمر ترنے والا حلق سے اتار کیسے سکتا ہے. گلہ کرنیاں سوکھیا نے. حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسا خوبصورت اور خزانوں سے بھرا ہوا دنیا نے نہیں دیکھا، لیکن جب بار خلافت کندھوں پہ آیا تو اگلے دن عمر بن عبدالعزیز کے پاس پہننے کے کپڑوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا. اللہ تعالی ہمیں ایسے حکمران عطا کرے جو صحابہ کرام کی سیرت و کردار پہ عمل پیرا ہو. آمین کہنے والے بندے نے دلوں آمین کہیے. آمین کہنے والے بندے نے دلوں آمین کہیے. بڑی محبت نال آمین کہیے. واقعی بڑے اکے ہوئے تھے، بڑے پریشان نے، لیکن جی میں ہی ووٹاں دا اعلان ہونا ہے انہوں نے کہنا جی مولانا صاحب سیرت تا تہاڈی صحابہ نال رلدی پر تہاڈے کول کیڑا پیسے نے. ووٹ تا پیسے والے نو دینا نا، اپنے جیسے کو ووٹ دیا کرے. کم از کم آپ نمائندے کو منتخب کرتے وقت اتنا تو لحاظ کریں، آپ کا منتخب ہونے والا نمائندہ کیا اس کے بچوں کا ہسپتال وہی ہے جو آپ کے بچوں کا ہسپتال ہے؟ اپنے نمائندے کو آپ ووٹ دینے سے پہلے کم از کم یہ تو دیکھیں اس کے بچے بھی اسی سکول میں پڑھتے ہیں جس میں آپ کے پڑھتے، اس کے گھریلو حالات بھی ویسے جیسے آپ کے. میں حیران ہوتا ہوں جب آپ کے ہسپتال میں اس کے بچوں کا ہسپتال نہیں ہے، آپ کے سکول اس کے بچوں کا سکول نہیں ہے، آپ کے گھر جیسا ماحول اس کے گھر کا ماحول نہیں ہے. جنہیں غربت ویکھی نہ ہوئے ان غربت دی تکلیف دا پتہ نہیں ہوتا. تو انو سوکھی گال دس دینا، ایسے نمائندے نو ووٹ دیو جڑا بجلی جانتے منجا کوٹھے تے رکھ کے ستا پیا ہوئے. کم از کم اینا تا ہونا چاہیے جنوں یہ پتہ ہوئے کہ بجلی گئی ہوئے تے منجا کوٹھے تے رکھ کے بہنا سونا پاوے تے لگ پتے جاندے نے. اور دیکھ کے انہوں رہنے جنہ دے کار چار جنریٹر ہر ویلے اور انہوں نے جناب گڈیاں تیار ہر ویلے تے ماڑا بندہ انہوں نے بوئے اگوں بھی نہ لگ سکے، وہ آپ کے نمائندے ہیں. اگر ایسے لوگوں کو نمائندے بنائیں گے تو آپ جتنی بھی کوشش کریں حالات اس سے مختلف نہیں ہوں گے. تبدیلی لانی ہے تو آپ نے اپنی سوچ سے لانی ہے، آپ نے اپنی ووٹ سے لانی ہے. گفتگو اس سے آگے بھی کروں گا، لیکن یہاں پر یہ کمٹمنٹ مجھے دیتے جائیں، بلدیاتی انتخابات ہوں، عام انتخابات ہوں، یونین کونسل کی سطح کے انتخابات ہوں، ضلع کی سطح کے انتخابات ہوں، این اے یا پی پی کے انتخابات ہوں، پہلی بات ہمارا ووٹ ہمارے جیسے کے لیے ہے. ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ ہمارا ووٹ ہمارے جیسے کے لیے، ہمارا ووٹ اس کے لیے ہے جو گنبد خضرا کے لیے کھڑا ہونا جانتا ہو. ہمارا ووٹ اس کے لیے جو اصحاب رسول کی ناموس پر کھڑا ہونا جانتا ہو. ہمارا ووٹ اس کے لیے جو اہل بیت کی عزت کی بات کرنا جانتا ہو. جب حضور کی عزت کی بات آئے وہ اپنی پارٹی کی لیڈرشپ کو دیکھے، گنبد خضرا کو نہ دیکھے، وہ بھی ہمارا نمائندہ ہو سکتا ہے. آئیے صحابہ کرام کون لوگ ہیں؟ یہ قرآنی شخصیات ہیں، تاریخی شخصیات نہیں ہیں. میں بطور مثال کے عرض کرتا ہوں، آپ کے محلے کی مسجد میں اگر اعلان ہو جائے کہ عشاء کی نماز 8 بجے ادا کی جائے گی اور مسجد کے بالکل ساتھ کوئی سبزی والا، کوئی سائیکلوں کو پنچر لگانے والا بڑے اسپیکروں میں اعلان کرے عشاء کی نماز اس مسجد میں 9 بجے ادا کی جائے گی، آپ امام کی بات مانیں گے یا سبزی والے کی؟ آپ امام کی بات مانیں گے یا پنچر لگانے والے کی؟ امام کے کپڑے میلے ہوں تب بھی آپ نماز کے لیے کتنے بجے جائیں گے؟ امام کی آواز کمزور ہو تب بھی آپ نماز کے لیے کتنے بجے جائیں گے؟ اور سبزی والا خوش شکل ہو، کپڑے اچھے ہوں، لیکن اس کے باوجود آپ 9 بجے مسجد نہیں جائیں گے. کوئی پوچھے گا تو آپ کہیں گے
جب مسجد کی بات آئے گی تو امام کی بات پہ عمل کیا جائے گا، جب سبزی کی بات آئے گی تو سبزی فروش کی بات پہ عمل کیا جائے گا، جب مسجد کی بات آئے گی امام کی بات کو مانا جائے گا، جب سائیکل پنچر ہوا پنچر لگانے کی بات آئے گی تو سائیکل مرمت کرنے والے سے پوچھا جائے گا۔ اس آسان مثال کو سامنے رکھنے کے بعد عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، جب حضور کے صحابہ کی بات آئے گی تاریخ کو پنچر لگانے والوں سے نہیں پوچھا جائے گا، امیر معاویہ کی بات آئے گی قرآن سے پوچھا جائے گا، نبی کے فرمان سے پوچھا جائے گا، پنچر لگانے والوں کی تاریخ کو اٹھا کر ردی کی ٹاکری پہ ڈالا جائے گا، صحابہ کو زندہ باد کہا جائے گا۔ صحابہ محفوظ ہیں، صحابہ محفوظ ہیں، انبیاء معصوم ہیں، اور ہمارے نبی آخری معصوم ہے۔ ہمارے نبی کے بعد ہمارے عقیدے کے مطابق اور کوئی معصوم اور کسی پر جبرائیل وحی لے کے آ سکتے، اور کوئی نبوت کا تاج والا ہو سکتا، اور کسی کے سر پہ تاج رسالت ہو سکتا؟ حضور آخری معصوم، آخری رسول، آخری نبی، اور صحابہ محفوظ ہیں۔ محفوظ کا کیا مطلب ہے؟ مجمع میں چھوٹے چھوٹے بچے اپنے گھر سے جب نکلے والدہ کو فکر تھی کہیں چوٹ نہ آ جائے، حادثہ نہ ہو جائے، کسی ہجوم میں پس نہ جائے، لیکن معصوم بچے نے کہا اماں میں جلسے میں جانا چاہتا ہوں، میں اپنے باپ کی انگلی پکڑ کے جاؤں گا۔ باپ جب انگلی پکڑ لے، اب یہ بچہ حادثات سے محفوظ ہے، اب یہ بچہ ہجوم کی بھیڑ میں کچل جانے سے محفوظ ہے، اب یہ بچہ تمام تر حادثات سے محفوظ چلتا چلا جاتا ہے۔ اگر باپ اس کی انگلی چھڑا کر اس کے ہاتھ کو پکڑ لے، یہ سارے جلسے سے واپس جا کے ماں کو کہتا ہے ہجوم بہت تھا لیکن میں بچھڑا نہیں، کیونکہ میرا ہاتھ بابا کے ہاتھ میں تھا، ٹریفک بہت تھی حادثہ نہیں ہوا کیونکہ میرا ہاتھ بابا کے ہاتھ میں تھا، لوگ بہت تھے میں گم نہیں ہوا کیونکہ میرا ہاتھ بابا کے ہاتھ میں تھا۔ آج غلام محمد آباد میں معصوم بچہ باپ کے ساتھ آئے گم نہیں ہوتا، حوادثات سے محفوظ رہتا ہے۔ لوگوں یاد رکھو صحابہ کا ہاتھ محمد کے ہاتھ میں ہے، حالات جیسے بھی ہو صحابہ کو متاثر نہیں کر سکتے۔ صحابہ محفوظ ہیں یا نہیں؟ کسی ویلے اس طرح ہوتا ہے کہ بچہ ٹرتا ہے نا نال تو باپ اس بچے کو انگلی پکڑا دیتا ہے، رش آئے تو انگلی چھڑوا کے ہاتھ پکڑ لیتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے پتر تیری انگلی چھٹ جانی ہے، میرا ہاتھ تا نہیں چھٹنا۔ حضور نے ہاتھ پکڑا ہے، قرآن لکھوایا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ جناب فلاں بڑے اللہ والے ہیں، اور ان کی سب سے بڑی کرامت یہ کہ ان کو حضور کی زیارت ہوئی۔ اللہ آپ سب کو نصیب کرے، اللہ آپ سب کو حج بیت اللہ عطا کرے، روضہ رسول کی مقبول حاضری عطا کرے۔ جس کو خواب میں جھلک نظر آ جائے وہ تو ہوا ولی، اور جو فجر محمد کریم کے پیچھے پڑے، جو ظہر آقا کے پیچھے پڑے، عصر آقا کے پیچھے پڑے، مغرب آقا کے پیچھے پڑے، فیصل آباد میں امام کعبہ آ جائے، دنیا تلاوت سننے کے لیے چوک در چوک پہنچے، اور قرآن کی تلاوت سے اپنی سماعتوں کو منور و معطر کرے۔ آج تیری سماعتوں کو سدیس کا قرآن چھو جائے، تو نصیب والا۔ اور معاویہ وہ ہے، رسول اللہ قرآن پڑھتے ہیں سنتا معاویہ ہے۔
اور صرف سنتے نہیں، معاویہ قلم بھی لیتے آنا، جی یا رسول اللہ حاضر، جبرائیل قرآن لے کے آیا ہے، تجھ سے لکھوانا ہے۔ ایک اور غلط فہمی، کہتے جی معاویہ نام کا معنی اچھا نہیں ہے۔ معنی کی بات وہاں پہ کرتے ہیں جہاں پہ بندہ ذرا زیادہ سیدھا سادہ ہو، جہاں پہ تھوڑا سا معاملات کو سمجھنے والا ہو، وہاں پہ معنی کی بات نہیں کرتے، وہاں پہ کہتے ہیں نام پارا بڑا ہے۔ یہ بھی تو بڑا سوکھا کام ہے، نام پارا بڑا ہے تو چکیا نہیں جانا، یہ نہ رکھو، کوئی اور نہ رکھ لو۔ حضور کو ایک شخص آ کے ملتا ہے، کہتا ہے میرا نام ہے عبد شمس۔ عبد شمس کا مطلب ہے سورج کا بندہ۔ حضور نے تبدیل کر کے عبداللہ رکھ دیا۔ حضور کے پاس علی آئے، عرض کی یا رسول اللہ بیٹا پیدا ہوا۔ حضور نے پوچھا نام کیا رکھنا ہے؟ یا رسول اللہ نام حرب رکھوں گا۔ حضور نے فرمایا حرب نہیں رکھنا، اس کا نام حسن رکھنا ہے۔ پھر حضرت علی آئے، یا رسول اللہ اللہ نے بیٹا دیا، پاک پیغمبر نے پوچھا نام کیا رکھنا ہے؟ جواب دیا نام حرب رکھنا ہے۔ آقا نے فرمایا حرب نہیں رکھنا، نام حسین رکھنا ہے۔ آقا کو عبد شمس پسند نہیں آیا، عبداللہ کر دیا۔ حرب پسند نہیں آیا، حسن کر دیا۔ پھر حرب پسند نہیں آیا، حسین کر دیا۔ بات سمجھ میں آ گئی۔ آقا کو نام پسند نہ ہو، آقا نام تبدیل کر دیتے ہیں، لیکن یہاں پہ سارا معاملہ ہی بدل گیا۔ آقا نے دن کو پکارا معاویہ، آقا نے رات کو پکارا معاویہ، آقا نے شام کو پکارا معاویہ، آقا نے صبح کو پکارا معاویہ۔ جی یا رسول اللہ، جواب دیا جبرائیل قرآن لے کے آیا ہے، لکھنے کے لیے انتخاب معاویہ کا ہوا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ہاتھ رسول اکرم کے ہاتھ میں ہے، قرآنی شخصیات ہیں۔ اور میں افسوس کروں گا اس شخص پر جو امام کے بتائے ہوئے ٹائم پہ مسجد پہ نہیں گیا، پینچر لگانے والے کے ٹائم پہ مسجد میں پہنچ گیا۔ ایڈا کو سیانا تو اڈے فیصلہ بات ہے گیا نہیں۔ اگر دوے بندے دی گل بن کے 9 بجے مسیتے جان والا بندہ تواڈے پورے فیصلہ بات کوئی نہیں، جڑا امام دی گل چھڈے تے سبزی والے دی گل بنے، ایسا پاگل تو کوئی نہیں ہے۔ ایسے پاگل پھر کیوں نظر آ رہے ہیں جو قرآن کی بات کو چھوڑ کے تاریخ کی بات کو مانتے؟ وہ 9 بجے مسجد میں جانے والا کم بے وقوف ہے، یہ صحابہ کرام پر تنقید کرنے والا، تاریخ کو بنیاد بنا کر تنقید کرنے والا، یہ سب سے بڑا بے ایمان ہے، یہ سب سے بڑی شرارت کی جڑ ہے، یہ اس امت کے اندر فتنہ و فساد کی اصل جڑ اور بنیاد ہے۔ میں اس کو بتاؤں کہ حضرت حسن کے بعد حضرت حسین نے خط لکھا تھا، اور خط میں کیا لکھا؟ جب حضرت حسن شہید ہوئے، حضرت حسین کو خط لکھ کر کہا گیا حسین حسن نے بیعت کی تھی، وہ تو دنیا سے چلے گئے، اگر آپ تشریف لائیں تو ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر کے معاویہ کے خلاف تلوار نکالیں۔ حضرت حسین نے جو جواب دیا وہ آج بھی تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے۔ حضرت حسین نے فرمایا بھائی ایمانو، وہ بیعت صرف حسن کی بیعت نہیں، معاویہ کے ہاتھ پر بیعت حسین کی بھی بیعت تھی۔ جب تک حسین کی جان میں جان ہے، حسین معاویہ کی بیعت پر قائم۔ حضرت حسین قائم رہے یا نہیں رہے؟ اور آج بھی حسینی معاویہ سے محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ آج بھی حسنی معاویہ سے محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ یہاں تک آپ نے بات کو توجہ سے سماعت کیا۔ اب میں اگلی بات کرنا چاہتا ہوں۔ کہتے معاویہ نام بڑا پار ہے۔ میں نے کہا اگر میرے گھر میں ہو تو بھارا ہے،
اگر غازی عباس علمدار کے بیٹے کا نام معاویہ ہو تو پھر کیا ہے؟ غازی عباس علمدار کے بیٹے کا نام معاویہ ہے۔ میں نے تو آج کل ایک بڑا آسان حل اسٹیجوں پہ پیش کرنا شروع کیا ہے، اور وہ یہ ہے کربلا کے شہداء کے نقشے اٹھاؤ، ہم نہیں لاتے، تم خود اٹھاؤ اور اس کی فوٹو کاپی ہمیں دے دو، اور فوٹو کاپی کو لے کے کرنا صرف یہ ہے اپنے گھر میں جا کے کربلا کے نقشے کو تم بھی میچ کرو، اپنے گھر میں کربلا کے نقشے کو میں بھی میچ کرتا ہوں۔ کربلا کے شہیدوں میں ایک کا نام حسین ہے، جس کے گھر میں نام حسین ہے ہاتھ کھڑا کر دے۔ کربلا کے شہیدوں میں حسین کا ایک بھائی ابو بکر بن علی کربلا کا شہید ہے، جس کے گھر میں ابو بکر نام ہے ہاتھ کھڑا کر دے۔ کربلا کے شہیدوں میں ایک شہید عمر بن علی حسین کا بھائی کربلا کا شہید ہے، جس کے گھر میں نام عمر ہے ہاتھ کھڑا کر دے۔ کربلا کے شہیدوں میں ایک شہید حضرت عثمان بن علی حسین کا بھائی کربلا کا شہید ہے، جس کے گھر میں نام عثمان ہے ہاتھ کھڑا کر دے۔ اور یہ سارے بیٹے علی کے ہیں، جس گھر کے نام علی ہے ہاتھ کھڑا کر دے۔ آپ کو مبارک ہو، آپ نے کربلا میں علی کے سب لالوں کے ناموں پہ اپنے گھروں میں نام رکھے، آپ کے گھر کا نقشہ کربلا کے مطابق، آپ کو مبارک ہو۔ لیکن میں گوانڈیاں نو بھی کہنا چاہنا، کاپی میں تیرے تو لئی سی، اپنی اوریجنل کاپی نو ذرا میچ کر، کربلا دا شہید ابو بکر تیرے ٹبر چ ہے یا کوئی نہ؟ کربلا میں علی کا بیٹا عمر شہید، اس سے نسبت والا نام آج تیرے گھر میں ہے یا کوئی نہ؟ کربلا میں شہید علی کا بیٹا عثمان، وہ کربلا کا شہید عثمان آج تیرے گھر میں ہے یا کوئی نہ؟ اگر تیرے گھر میں موجود ہے تو تیرا نقشہ کربلا کے مطابق ہے، اگر تیرا نقشہ کربلا کے مطابق نہیں، نہ تو کربلائی ہو سکتا ہے نہ حسینی ہو سکتا ہے۔ آپ سب حسینی ہیں یا نہیں ہیں؟ کربلائی ہیں یا نہیں ہیں؟ حسنی ہیں یا نہیں ہیں؟ علوی ہیں یا نہیں ہیں؟ صحابہ والے ہیں یا نہیں ہیں؟ اہل بیت والے ہیں یا نہیں ہیں؟ محبت سے کہیں ہم کربلا والے ہیں، ہم صحابہ والے ہیں، ہم اہل بیت والے ہیں، اور ہم صحابہ پر تنقید برداشت کر سکتے، اہل بیت پر تنقید گوارا کر سکتے؟ گولی چلانے والا دہشت گرد ہے، بم چلانے والا دہشت گرد ہے، صحابہ کا گستاخ اس ملک کا سب سے بڑا دہشت گرد ہے۔ ان دہشت گردوں کے لیے سزائے موت کا قانون بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے؟ ان کے خلاف قانون سازی ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ ہمارا مطالبہ ہے گستاخی کی جتنی بھی پاکستان میں ایف آئی آرز ہیں، تمام میں دہشت گردی کی دفعات کو فی الفور شامل کیا جائے، اور گستاخان کے لیے قانون سازی قومی اسمبلی میں ہونی چاہیے۔ اس کے لیے آپ کو لاہور بلایا گیا تو آؤ گے، آپ کو اسلام آباد بلایا گیا تو آؤ گے۔ وہ سندھ اور پنجاب کی بات کرتے ہیں، ہم صوبوں کی بات نہیں، ہم محمد مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، عظمت صحابہ، کردار صحابہ، گفتار صحابہ، غلامان صحابہ، ساڈا جنوی ساڈی جانوی، ساڈی جنوی ساڈی جانوی، ایک بہادر آدمی، ایک بہادر آدمی، قائد اہل سنت علامہ محمد احمد لدھیانوی۔ نعرہ تکبیر۔ صحابہ و اہل بیت کا گستاخ اس ملک کا دہشت گرد ہے یا نہیں ہے؟ گولی چلانے والا دہشت گرد ہے، بم چلانے والا دہشت گرد ہے، وہ 10 لوگ
لوگوں کو زخمی کرے دہشت گرد ہے، اور اس کی اس دھرتی میں کوئی گنجائش نہیں ہے جو صحابہ اہل بیت کو گالی دیتا ہے وہ 10 سینوں کو چھلنی نہیں کرتا، وہ کروڑوں سینوں کو چھلنی کرتا ہے۔ قائد اہل سنت علامہ محمد احمد لدھیانوی کی قیادت میں متفق اور متحد ہے، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ پاکستان